بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم حروف ہجا میں سے حرف واو کا مخرج سیکھیں گے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں حرف واو کا مخرج۔ واو کا مخرج ادائیگی دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے حرف واو ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف واو کا مخرج ہے، لیکن یہ حرف واو غیر مدہ کا مخرج ہے۔ واو غیر مدہ کیا ہے؟ آئیے یہ سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ نے سیکھا کہ واو غیر مدہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واو غیر مدہ کیا ہے۔ واو غیر مدہ سے مراد یہ ہے کہ جس بھی، یہ ہمارا واو لیٹر ہے اور اس کے اوپر ساکن ہے، جس بھی واو ساکن سے پہلے اگر پیش کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ واو غیر مدہ ہے۔ مینس واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ واو غیر مدہ ہے، لیکن اگر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو غیر مدہ نہیں ہے۔ جو مخرج ابھی ہم نے سیکھا ہے وہ واو مدہ کا مخرج نہیں ہے، یہ واو مدہ ہے۔ جو مخرج ابھی ہم نے سیکھا ہے وہ واو مدہ کا مخرج نہیں ہے۔ واو ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو تو یہ جو واو ہے یہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ آپ کا واو غیر مدہ نہیں کہلائے گا، بلکہ جو یہ واو ہے یہ آپ کا واو مدہ کہلائے گا۔ یعنی اس میں آپ نے مد کرنی ہے۔ مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا ہے۔ تو یعنی اس واو کو آپ نے کھینچنا ہے۔ یہ جو واو مدہ ہے یہ ہمارے جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ واو مدہ کا جب ہم سبق پڑھیں گے اسی میں ہی مزید ہم سیکھیں گے۔ آج جو ہم واو کا مخرج سیکھ رہے ہیں وہ ہم واو غیر مدہ کا مخرج سیکھ رہے ہیں، وہ واو مدہ کا مخرج نہیں ہے۔ واو غیر مدہ کیا ہے؟ واو ساکن اس سے پہلے اگر زبر ہو۔ واو ساکن اس سے پہلے زیر نہیں ہوتی، یہ ایگزامپل آپ کو نہیں ملے گی۔ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یا واو کے اوپر زبر ہو، یا واو کے نیچے زیر ہو، یا واو کے اوپر پیش ہو، تو یہ جو جتنے بھی ٹائپس ہیں واو کے، یہ واو غیر مدہ ہیں۔ اور ان کا مخرج کیا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے۔ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہوگی تو وہ جو واو ہے وہ واو لین بن جاتا ہے، اور یہ واو بھی واو غیر مدہ میں آتا ہے۔ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ واو غیر مدہ کیا ہے۔ واو غیر مدہ سے مراد یہ ہے کہ جس واو ساکن سے پہلے اگر پیش کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، یا پھر واو کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ جو واو ہے وہ واو غیر مدہ کہلاتا ہے۔ آپ نے واو غیر مدہ کا مخرج پڑھا کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، یہ ہمارا اوپر والا ہونٹ ہے، یہ ہمارا نیچے والا ہونٹ ہے، تو دونوں ہونٹوں کو جب ہم گول کریں گے تو ہمارا واو غیر مدہ ادا ہوگا۔ اب آپ نے اس کو ادا کرتے ہوئے اتنا زیادہ بھی ہونٹوں کو گول نہیں کرنا کہ حرف ہی بگڑ جائے۔ انگلش میں جب ہم کوئی چیز خوش ہوتے ہیں یا کچھ ایکسائٹنگ ہوتے ہیں تو ہم انگلش میں ایک ورڈ بولتے ہیں واو، اسی طرح ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن اس میں ہم بہت زیادہ جوش میں کہہ رہے ہوتے ہیں واو، اتنا زیادہ نہیں کرنا۔
दरमियानी हालत रखनी है, दोनों होंठों के दरमियान थोड़ा सा गैप भी रहेगा, ना अपने होंठों को बहुत बंद रखना, वाव वाव इतना कम भी नहीं करना, वाव बहुत ज्यादा मुंह भी नहीं खोलना, दरमियानी हालत, ना ज्यादा मुंह खोलना है, ज्यादा बंद करना है, दरमियानी हालत में दोनों होंठों को गोल करना है, तो उससे आपका वाव गैर मद्दा अदा होगा। ये वाव का मखरज है। कौन से वाव का? वाव गैर मद्दा का। आपने ये ज़रूर बताना है कि जो आप ये मखरज सीख रहे हैं वो वाव गैर मद्दा का मखरज सीख रहे हैं। हरफ वाव जो है वो हरूफ शफविया में आता है। हरूफ शफविया 4 हैं, बा, मीम, फा और वाव गैर मद्दा। बा और मीम का मखरज हम सीख चुके हैं। अगर अब तक आपने इन 3 क्लासेस को नहीं देखा तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं और इन मखरज को सीख सकते हैं। इन्हें हुरूफ शफविया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चारों हुरूफ होंठों से अदा होने वाले हुरूफ हैं। आइए वाव की मशक करते हैं। वाव ज़बर वा, दोनों होंठों को गोल कीजिए। वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, वा वी वू। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वाव को भी हरफ फा के मखरज के साथ अदा करते हैं। वा दोनों ऊपर के दांतों को निचले होंठों में लगा रहे होते हैं, वा पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल गलत है। वाव गैर मद्दा का मखरज यही है कि दोनों होंठों को गोल करना है, तभी आपका वाव दुरुस्त अदा होगा। कुरान मजीद से एक वर्ड की मशक करते हैं। वरीसा, दोनों होंठों को गोल कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर वाव के ऊपर जबर है तो ये वाव गैर मद्दा है। वरीसा। आइए वाव को अदा करते हैं। वाव वाव, जज़ाकल्लाह।